اس شک کو اپنے ذہن سے نکالنے کے لیے کہ کیا میرا روزہ ہوا یا روزہ نہیں ہوا، اس عبادت کو کرنے کے لیے آپ کو فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل کا بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ کہنا غلط ہے، اسی لیے ہمیں مسائل کا معلوم ہونا کسی بھی عبادت کے فضائل کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ضروری ہے۔ سمپل ورڈز میں اگر میں کہوں کہ کسی بھی عبادت کا فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل کا سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے۔ ایک شخص بھی اگر مل گیا اور وہ یہ بات کہہ دے دعوے سے کہ چاند دکھ گیا ہے تو اس کی گواہی بھی مانی جائے گی۔ یہ جان لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو داؤد کی روایت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ٹاپک ہے روزے اور رمضان کے مسائل۔ ہوتا کیا ہے کہ روزے اور رمضان کے مسائل کو جاننا ہمارے لیے بحیثیت مسلمان بہت ضروری ہے۔ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسائل کا جاننا اتنا ضروری نہیں اگر ہم فضائل کو سمجھ لیں۔ یہ بات بالکل درست ہے اور ٹھیک ہے کہ اگر ہم کو کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اس کے فضائل کا جاننا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل کا جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا فضائل کا جاننا۔ اس سے عمل میں بے تحاشا مضبوطی اور عمل پختہ ہوتا ہے۔ پھر اس عبادت کو وہ شخص جس کو اس کے مسائل اور فضائل دونوں پتہ ہوں، بنا کسی شک اور شبہ کے انجام دے پاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان نے روزے میں غلطی سے کچھ کھا لیا، اب وہ پورا دن اسی کشمکش میں ہے کہ کیا میرا روزہ ہوا یا میرا روزہ نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس کو بتا دیا کہ آپ کا روزہ نہیں ہوا، پھر اس نے کچھ کھا لیا کہ مجھے روزہ ہی نہیں ہوا۔ تو اسی طرح اس شک کو اپنے ذہن سے نکالنے کے لیے کہ کیا میرا روزہ ہوا یا روزہ نہیں ہوا، اس عبادت کو کرنے کے لیے آپ کو فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل کا بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح میں ایک اور چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے کہ اکثر لوگ حج اور عمرے پر جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ جب دوبارہ اس بات کا موقع دیتا ہے کہ وہ دوبارہ اس حج کو کرنے جاتے ہیں یا عمرے کو دوبارہ کرنے جاتے ہیں، تو عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ لوگ یہ کہتے پائے گئے کہ اس بار میں حج یا عمرہ زیادہ جوش اور ولولے کے ساتھ کروں گا۔ تو کیا پہلے جو حج اور عمرہ کیا تھا اس پہ جو اخراجات لگے، جو پیسہ لگا، جو محنت لگی، وہ ضائع؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اور ثواب دیا تھا وہ ضائع؟ تو نعوذ باللہ یہ کہنا غلط ہے، اسی لیے ہمیں مسائل کا معلوم ہونا کسی بھی عبادت کے فضائل کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ضروری ہے۔ سمپل ورڈز میں اگر میں کہوں کہ کسی بھی عبادت کا فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل کا سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے۔ جیسے کہ نماز کے فضائل ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اسی طرح ہمیں اگر نماز کے مسائل کا بھی علم ہو تو بہت ساری چیزیں ہم اس میں اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو کئی سارے لوگ اسی طرح سے، اگر ایک اور بھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اکثر لوگ زکوٰۃ بھی غلط دیتے ہیں۔
دیکھیں وہ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو جان بوجھ کے زکوٰۃ غلط دے رہے ہیں، لیکن ہمارے چینل کا مقصد یا میرا مقصد صرف آپ تک صحیح اور آسان طریقے سے، آسان الفاظ میں دین کو پہنچانا ہے۔ ہم اپنے چینل پر کسی بھی شخص کی کوئی برائی نہیں کرتے، اور ہمارا مقصد صرف آپ کو دین سکھانا ہے اور کچھ بھی نہیں، اور یہ کام ہم صدقہ جاریہ کے طور پہ کرتے ہیں۔ تو کیونکہ انہوں نے وہ سونا 20 سال پہلے خریدا تھا اماں کی شادی پر، اب زکوٰۃ بھی وہ 20 سال پرانی والی قیمت پر دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں۔ چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ سب سے پہلے رمضان کے چاند کا دیکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی واضح ہدایت ہے کہ اگر 29 شعبان کا چاند دکھنے میں پریشانی ہو، مطلب کہ موسم ابر آلود ہو یا بادل ہوں یا کچھ بھی ہو، تو 30 دن پورے کر لیے جائیں۔ اب اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، کوئی بہت کمپلیکیٹڈ فارمولا نہیں تھا، سمپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر چاند دیکھنے میں پرابلم ہے تو 30 دن پورے کر لیے جائیں۔ یہی معاملہ عید پر بھی کرنا ہوگا کہ اگر چاند نہیں دیکھ رہا ہے یا دیکھنے میں کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے تو 30 دن پورے کر لیے جائیں۔ اچھا، ذریعے سے مراد کیا ہے کہ اب کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے کے اندر نہیں جائیں گے، کیونکہ اب ہر شہر کی، ہر ملک کی، ہر خطے کی، ہر صوبے کی، ہر علاقے کی ہلال کمیٹی ہے، تو ٹیکنالوجی موجود ہے، ذرائع موجود ہیں۔ اگر وہ کمیٹی آپ کو کہتی ہے کہ بھائی یہ چاند آج نظر نہیں آیا ہے تو نظر نہیں آیا ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود علماء اکرام پر اتنا پریشر ہوتا ہے، آپ میری بات کو یقین مانیے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے چاند کا اعلان کر دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم اسی لیے ہر بار ہلال کمیٹی کو کبھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کسی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی علماء پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو ہلال کمیٹی ہیں ان پر ہم بھروسہ کریں اور ان پر اعتبار کریں۔ وہ ٹیکنالوجی سے دیکھ رہے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ روزہ ہے تو روزہ رکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ عید ہے تو عید کر لیں۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی۔ اچھا، چاند کے حوالے سے ایک شخص بھی اگر مل گیا اور وہ یہ بات کہہ دے دعوے سے کہ چاند دکھ گیا ہے، تو اس کی گواہی بھی مانی جائے گی۔ یہ جان لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو داؤد کی روایت ہے، یہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کل ہم رمضان کے روزہ رکھیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پتہ چلا کہ ایک عاقل مومن کی شہادت چاند دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو ٹیکنالوجی کی اس ٹائم پر ایک تو ٹیکنالوجی تھی نہیں، تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھانا ہے کہ ایک شخص، ایک مسلمان مومن شخص، عاقل شخص جو پاگل نہیں ہے، اس کی گواہی بھی چاند کے لیے کافی ہے۔ اس طرح جب رمضان کی پہلی چاند رات میں کوئی چھوٹا یا بڑا چاند دکھتا ہے تو اس پر شک کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ عبداللہ بن عباس کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ جب لوگوں نے سفر میں چاند دیکھا تو کسی نے کہا کہ یہ دوسری کا چاند ہے اور کسی نے کہا یہ تیسری کا چاند ہے۔ تو جب مدینہ آئے اور عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا
تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چاند پہلی کا ہے یا دوسری کا ہے یا تیسری کا ہے، کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہلی کے چاند کو تمہارے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا زیادہ بڑا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات سامنے آ گئی کہ اگر چاند نہیں دکھا، بعد میں دکھا، تو یہ کہہ کر الزام لگانا کہ وہ چاند دوسری کا ہے یا تیسری کا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانے کے لیے وہ چاند بڑا کر دیتا ہے، کیونکہ موسم ہو سکتا ہے دوسرے دن بھی آلودہ ہو۔ یہ چیزیں ہمارے دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہو رہی ہیں، اور ہم مثلاً کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں؟ اب تک ہم اسی چیز میں لڑ رہے ہیں کہ یہ عید ابھی کروا دو، یا یہ روزہ ابھی کروا دو۔ تو اب تو حدیث بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ بھائی چاند بڑا اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کی سہولت کے لیے ہے۔ اچھا، اس میں زمین اور زمانے کا لحاظ بھی رکھا جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے کہ جب چاند کا معاملہ آتا ہے تو اس میں زمین اور زمانے کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ چاند دیکھنے کے لحاظ جو ہے اس زمانے اور اس زمین کے لحاظ سے رکھا جائے گا، یا پھر جس ملک میں بھی آپ عید یا روزہ یا جو کر رہے ہیں یا جو بھی اوکیزن ہے، اس ملک یا اس جگہ کی جو بھی ہلال کمیٹی ہے اس پر اعتبار کیا جائے گا۔ اچھا، اب دوسرا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ ہم سفر میں روزے کی تعداد کو کس طرح سے پورا کریں گے۔ یہ بہت ہی آسان ہے اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اسکول لیول پر ہی، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اسکولوں میں دین کو زیادہ سکھایا نہیں جاتا۔ جیسے جب آپ لوگ سفر کرتے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ سعودی عرب سے روزہ رکھ کر اور آپ پاکستان جا رہے ہیں، تو سعودیہ میں روزہ ایک دن پہلے رکھا گیا چاند کے اعتبار سے، اور پاکستان میں روزہ ایک دن کے بعد رکھا گیا۔ یا پھر آپ پاکستان سے سعودیہ جا رہے ہیں تو پاکستان میں روزہ ایک دن بعد رکھا گیا اور سعودیہ میں ایک روزہ زیادہ چل رہا ہے۔ تو اگر وہ روزہ ادھر آنے میں یا ادھر جانے میں کم ہے تو آپ ایک روزہ ایکسٹرا رکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کھائیں گے پیئیں گے اور گھر میں صرف ایسے ہی بیٹھیں گے اور باقی لوگ روزہ پورا کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میرے تو 30 روزے پورے ہو گئے۔ آپ روزے کا اور روزے داروں کا احترام کریں گے اور وہ روزہ آپ کے لیے نفلی روزہ مانا جائے گا، جس کا آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس دن پہنچے جس دن عید ہو گئی اور آپ کے روزے پورے نہیں تھے، تو آپ عید مسلمانوں کے ساتھ ہی کریں گے، لہٰذا عید کے بعد آپ اپنے روزوں کی تعداد مکمل کریں گے۔ تو یہ وائس ورثہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پارٹ کو یہاں اینڈ کریں گے، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو نیت کے حوالے سے کچھ معاملات جو رمضان میں پیش آتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پہلے اس حصے کو، اس میں ہم نے روزے کے مسائل کے بارے میں بات کرنا سٹارٹ کری، اس کو پسند کیا۔ آج ہم روزے کے اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے جو کہ بہت ضروری ہے، اور ہماری زندگیوں میں بہت ساری باتیں ایسی سامنے آئی ہیں جن کا ذکر ہم یوزلی اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو چلیے نیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ انما اعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. اچھا، تو روزے کی نیت کرنا، اگر فرض روزے کی نیت کرنا ضروری ہے اور شرط ہے، تو شرط کے معنی یہ ہوئے کہ وہ کمپلسری ہے اور اس عمل کو اگر نہیں کیا جائے تو وہ ارادہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر ہم نے روزے کی نیت نہیں کری تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا. نفل روزے کی نیت زوال تک کری جا سکتی ہے. زوال کا ٹائم دوپہر تک ہوتا ہے اور وہ نفل روزوں کے لیے ہے. لیکن فرض روزوں کے لیے شرط ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے. سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ رات میں ہی آپ نیت کر لیں کہ اگر کسی وجہ سے صبح آنکھ نہیں کھلی تو کم از کم روزہ تو ہو جائے گا. اچھا، نیت کیا ہوگی روزے کی، اور روزے کی نیت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی الفاظ، کوئی دعا ثابت نہیں ہے. روزے کی نیت یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں. جب آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی تیاری کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں، نمازوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح افطار کے لیے بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں آٹومیٹکلی نیت بن جاتی ہیں. اور نیت یہی ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، بس یہ نیت ہو گئی. اچھا، عام طور پر ٹی وی میں خاص طور پر جو ہے وہ دعا نشر کی جاتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، اور اس طرح کی اور کچھ دعائیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر نظر آتی ہیں. تو روزے کی نیت کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح افطار کی نیت بھی کچھ نہیں ہے. آپ نے سمپل بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا ہے. میک شور کہ وہ افطار کا وقت ہو. اس کے بعد آپ نے افطار کرنی ہے. افطار کے بعد آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جو کہ ثابت بھی ہے، اور وہ دعا ہے ذهب الظما وابتلعت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اب معاملہ ہے سحر اور افطار. آخر ہم سحر کریں یا نہیں کریں؟ سحر کرنا یا سحری کرنا فرض ہے، یا نفلی روزوں میں بھی سحر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ان پر بات کریں گے. دیکھیں، سحر کرنے کے فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے. انسان جب سحری کرتا ہے تو پورے دن اس کے اندر انرجی رہتی ہے اور وہ اپنا دن عبادتوں میں اچھی طرح گزار سکتا ہے. لیکن کیا سحری کرنا فرض ہے؟ تو نہیں، سحری کرنا فرض نہیں ہے. سحر کرنا سنت ہے اور مستحب ہے. سحر نہ کرنے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا صحیح نہیں. جیسا کہ میری آنکھ نہیں کھلی، میں سحری نہیں کر سکا، تو لہٰذا میرا آج کا روزہ چلا گیا. اس ایک روزے کو جس کو چھوڑا گیا ہے، اس روزے کے لیے آپ زندگی میں ہزاروں روزے بھی رکھ لیں تو اس ایک رمضان کے روزے کا
جو اجر ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا